أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی تلاوت کی گئی. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کے تذکرے اور ان کے واقعات بیان کیے ہیں. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا تعلق سیدنا ایوب علیہ السلام سے ہے. ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ان کا نسب جڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نبی بنا کر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بہت کچھ نعمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مال سے، دولت سے، اولاد سے، نعمتوں سے اور بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں گزرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے انہیں بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. ایوب علیہ السلام اس طرح صبر کرتے ہیں کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا. اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب ایوب علیہ السلام نے کہا، جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الضر، کہ پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو مال و دولت سے، اولاد سے، نعمتوں سے، خوشحالی سے نوازا تھا. جیسے ہی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی ایسی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی زبان اور دل کے علاوہ جسم کا سارا حصہ متاثر ہو گیا تھا. کیا بیماری تھی اس تعلق سے قرآن اور حدیث میں کوئی بات نہیں بتائی گئی. بعض لوگوں نے کہا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جسم کے ہر حصے میں پھوڑے اگ آئے تھے. اور بعض اسرائیلیات کو مانے تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کے جسم کے پھوڑوں میں کیڑے نکل آئے تھے. اس طرح عجیب قسم کی بیماری تھی. بڑی شدید تکلیفوں میں ان کی زندگی گزر رہی تھی. پھوڑے نکلنے کی وجہ سے ان کے خاندان، قریبی رشتہ دار، اولاد
سب کے سب ان سے دور رہنے لگتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایوب علیہ السلام بستی سے باہر کہیں اور جا کر رک جاتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، سب کے سب ان سے دور ہو جاتے ہیں، خاندان والے، قریبی، دوست، سب کے سب ان سے دور ہو جاتے ہیں، سوائے ان کی بیوی کے جو ان کے ساتھ ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ 18 سال بیمار رہتے ہیں، 18 سال کی شدید بیماری، لیکن ان کے ساتھ ان کی بیوی ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ جس طرح یہ صبر کرنے والے تھے ویسے ہی ان کی بیوی بھی صبر کرنے والی تھی۔ ان کی بیماری کی مدت میں ایوب علیہ السلام کا بڑا خیال رکھا کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، اور ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے، چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے، تو ایک جگہ پڑے رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو کھانے پینے کے لیے، خود کھانے پینے کے لیے ان کی بیوی بستی میں کچھ کام کاج کیا کرتی، اور جو کچھ مل جاتا اس کے ذریعے ایوب علیہ السلام کے لیے اور خود کے لیے بھی کچھ کھانے کا انتظام کر لیا کرتی تھی۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی کا یہ کردار بہت ہی بڑا کردار تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بات بتائی کہ اگر کسی انسان کو دنیا میں نیک بیوی مل جائے تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم المرء الصالح المرأة الصالحہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑے نعمتوں میں ہیں جسے نیک بیوی مل جائیں۔ اگر نیک بیوی نصیب ہو جائیں تو اس کی زندگی بھی خوشحال ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی بن جاتی ہے، اور نیک ہونے کی وجہ سے بیوی شوہر کی بھی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اور دونوں کی آخرت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ تلاش کرتے ہوئے دیندار کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت سے شادی کی جاتی ہے تو اس کو شادی کرنے کے 4 اہم ذرائع ہوتے ہیں۔ کبھی آدمی اس کے جمال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کبھی حسن اس کے نسب کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کبھی عورت مالدار ہوتی ہے، مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کبھی لوگ دین کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی عورت کی شادی کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اسی لیے یہاں پر ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے، پوری قوم کے لوگ، خاندان کے لوگ، دوست و احباب سب کے سب آپ کو چھوڑ کر دور ہو گئے۔ ایسے میں یہ صالح بیوی تھی جس نے 18 سال صبر کے ساتھ پوری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہی۔ ایوب علیہ السلام 18 سال کی مدت میں ان کی اولاد ختم ہو جاتی ہے، مال و دولت اللہ تعالیٰ نے جو دیے تھے وہ چھن جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس خزانہ تھا سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ 18 سال کی مدت جب گزر جاتی ہے تو بعض لوگوں نے، ان کے دوست آپس میں کہنے لگتے ہیں، ایوب علیہ السلام کے 2 دوست تھے، آپس میں کہنے لگتے ہیں معلوم نہیں ایوب نے کیا گناہ کیا کہ 18 سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو ان دونوں کی یہ بات پہنچی تو ایوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے بہت پریشانی ہوئی۔ ایوب علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کیے تھے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے تھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، اولاد سے نوازا، خوشحالی دی، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ان کی زندگی بسر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی انہیں آزمانے شروع کیا تو یہ صبر کرنے لگے۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دی گئی، یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ رب العزت انسانوں کو، اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، اور آزمانے کا 2 طریقہ اللہ تعالیٰ کا، کبھی دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی چھین کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ دونوں میں جو آدمی کامیاب ہو جائے وہی اللہ تعالیٰ کا خاص اور پسندیدہ بندہ ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا تو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنے والے بندے بن کر رہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، جب کبھی کسی انسان پر مصیبت، آزمائش، پریشانی، بیماری آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ عام طور پر
ہماری زبان میں بات آتی ہے کہ کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی نقصان لاحق ہو جائے تو ہماری زبان سے بات نکلتی ہے، نہیں معلوم میں کیا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے جس کا بدلہ مجھے یہاں مل رہا ہے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہر نقصان یا ہر پریشانی کے موقع پر یہ کہنا کہ شاید میرے کسی گناہ کا بدلہ مجھے دنیا میں مل رہا ہے، کسی غلطی کی سزا مجھے دنیا میں مل رہی ہے، ایسی ہر بات میں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش ان بندوں کو آتے ہیں جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آزمائش، امتحان، پریشانیاں کسے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا، اور جو اللہ سے جس قدر زیادہ قریب ہوں گے ان کے لیے آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوں گی، امتحانات ان کے لیے اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آزمائش، بیماری، پریشانی آنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، کبھی آزمائش کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی دی، جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری خوشحالی چھین کر ان کو آزمایا۔ تو ایوب علیہ السلام دونوں حالتوں میں، آزمائش میں، دونوں میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا نعم العبد انہ اواب، ایوب کتنے ہی بہترین اچھے بندے تھے، انہ اواب، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے، مصیبت میں صبر کرنے والے، اور دولت جب ملی تو شکر ادا کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صبر کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اگر کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، بیماری لاحق ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا، اور صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جسے آج کے زمانے میں جسے ہم فکس کہتے ہیں، وہ بیماری لاحق تھی۔ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتی ہے۔ یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد عطا ابن رباح سے کہتے ہیں، کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عطا ابن ابی رباح سے انہوں نے کہا کہ کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عطا ابن ابی رباح نے کہا ہاں میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو وہ کالی کلوٹی عورت جو مدینہ میں رہتی ہے وہ جنتی عورت ہے۔ پھر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عورت بیمار تھی، اسے جو فکس نام کی بیماری آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ بیماری مجھ سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ دو باتوں میں سے ایک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گے اور اس بیماری سے تم چھٹکارا پالو گی، یا نہیں تو اس بیماری پر تم صبر کرو، اس بیماری پر تم صبر کرو، صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ بیماری پر صبر کا بدلہ یہ ہے کہ جنت مجھے ملے گی، جنت نصیب ہوگی، تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں۔ البتہ یہ بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، جب مجھے یہ حالت طاری ہوتی ہے تو میرے بدن سے کچھ حصے کے صدر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرے بدن کے کچھ حصے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جب میں اس میں مبتلا ہو جاؤں تو میرے بدن کا کوئی حصہ کھلنے نہ پائے، صدر کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی، اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ پروردگار جب اس کو یہ لاحق ہو تو اس کا سطر کھلنے نہ پائیں۔ بڑا اہم سبق ہے اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اللہ کے رسول نے انہیں خوشخبری سنائی کہ صبر کرو تو اس کا بدلہ جنت ہے، جنت کے لیے صبر کرنے کے لیے تیار ہو گئی، پریشانی، بیماری سب کے لیے تیار، کیوں؟ اس کے بدلے جنت ملنے والا ہے، جنت ملنے والی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیماری ہے، پریشانی ہے، لیکن اللہ کے رسول سے وہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میرے بدن کا کوئی حصہ کھلنے نہ پائے۔ صحابیات پابندی کس طرح کیا کرتی تھی؟ پردے کی بڑی پابند تھی، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے اس کا وہ خیال کیا کرتی تھی۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے چھوٹے بچے کو، جب نابالغ بچے کو لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس طرح آزماتے ہیں، جب کسی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کے چھوٹے بچے کی جان جب لی تو اس نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پروردگار، جب ہم نے تیرے بندے کے اس بچے کی جان نکالی تو وہ تیرا خاص بندہ شکوہ کرنے کے بجائے، شکایت کرنے کے بجائے اس نے تیری تعریف کی، حمدک واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، کچھ نہیں کہا۔ مصیبت کے موقع پر اس نے صبر کیا، پریشانی کے موقع پر اس نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو کہ تم اس کے لیے، اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں کہ جب بندہ جب مصیبت میں صبر کرتا ہے، اور خاص طور پر جب کسی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، ایسے موقع پر اگر بندہ زبان سے شکایت اور شکوہ کے بغیر اللہ رب العزت کے لیے صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کرنے لگتا ہے، تو اس کا بدلہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کریں گے، اور اس گھر کا نام اللہ تعالیٰ خود رکھتے ہیں بیت الحمد، اس گھر کا نام ہے۔ تو اس طرح ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جو بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ انسان صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار صبر کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صبر کرنے لگتا ہے تو پروردگار دنیا ہی میں اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی 18 سال تک بیماری میں مبتلا تھے، شکوہ نہیں کی، صبر کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد صرف ایک دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار 18 سال اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اذیت میں گزار چکا ہوں، مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، شیطان نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک دعا تھی، 18 سال صبر کرنے کے بعد ایک دعا تھی، فوراً اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، فاستجبنا له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کی دعا قبول کی، فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف انہیں پہنچی تھی، جو بیماری انہیں لاحق تھی، اس بیماری کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ایوب علیہ السلام کو کہتے ہیں ارکض برجلک، اپنے پیر کو زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ جو زمین سے پانی نکلے گا یہ پانی ٹھنڈا پانی ہے، اس کے ذریعے تم اپنے آپ غسل کرو اور پینے کے لیے بھی استعمال کرو۔ جب ایوب علیہ السلام نے اس پانی کا استعمال کیا تو ایوب علیہ السلام کی پوری بیماری ختم ہو گئی اور وہ شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ نعمتیں بیماری سے پہلے عطا کی تھی وہ ساری نعمتیں دوبارہ عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایوب نے جو صبر کیا تھا اس کے بدلے ہم نے وہ نعمتیں ہی نہیں بلکہ اس سے ڈبل دگنا ہم نے ان کو نوازا۔ تو اس طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت کچھ تیار کر رکھے ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جب بیماری کی حالت چل رہی تھی تو ایسے موقع پر بیوی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ بیوی 18 سال تک جو اتنی بڑی خدمت کر رہی تھی، درمیان میں کوئی غلطی ہو گئی، تو ایوب علیہ السلام نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، تو ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو بیوی 18 سال تک صبر کے ساتھ اتنی خدمت کی ہو تو اس کا بدلہ 100 کوڑے کے ذریعے دیا جائے گا کیا؟ ایوب علیہ السلام خود اس قسم پر افسوس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کے لیے کہا کہ ایک چھڑی لو جس میں 100 کاڑیاں ہوں، اس کے ذریعے تم اپنی بیوی کو مار دو، تمہاری قسم بھی مکمل ہو جائے گی، اور بیوی جس نے اتنی بڑی مدت تمہاری خدمت کی اسے بھی کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو پریشانی کے موقع پر اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک آدمی تھے جو کمزور تھے بہت،
ان سے غلطی ہو گئی جس کی سزا 100 کوڑے تھی. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اگر اس کو 100 کوڑے لگائیں گے تو اس کی جان چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ کھجور کے درخت سے ایسا کچھ یہ لے کر آؤ جس کے 100 شاخیں ہوں, جس کے ذریعے اللہ کے رسول نے مارا اور کہا کہ تمہاری سزا بھی ہو گئی اور وہ سزا بھی پا لیا اور معاملہ بھی حل ہو گیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ صبر, جو بندہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں اتارتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھے ہیں. اس سے ایک اور پیغام یہ ملتا ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. صبر کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤمن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ جب اسے نوازتے ہیں شکریہ ادا کرتا ہے, جب اسے آزماتے ہیں صبر کرتا ہے. دونوں موقع پر اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرتا ہے. جب اس کو دولت ملے شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں. جب وہ اس کو آزمائے صبر کرتا ہے, اس کا صبر کرنا بھی نیکی کا باعث ہے, شکریہ بھی نیکی کا باعث, صبر بھی نیکی کا باعث. ہر معاملے میں مومن فائدے میں ہوتا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ایک اہم پیغام یہ ملتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی, دعا میں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, پروردگار مجھے بیماری لاحق ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ لیا. اللہ تعالیٰ کے نام سے اور صفات سے جو پکارتے ہیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جب کبھی ہم دعا کرنے لگیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائیں, پروردگار مجھے پریشانی لاحق دور کر دے, پروردگار میری یہ خواہش ہے, میری امید ہے, اسے مکمل کر دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی جتنی دعائیں اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے رسول پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے, پھر اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے پکارا کرتے تھے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں, فَادْعُوهُ بِهَا, ان ناموں کے ذریعے پکارو. غلطی ہو گئی توبہ قبول کرنے والے ہیں, کہو کہ تواب, اے توبہ قبول کرنے والے میرے توبے کو قبول کر. غلطی ہو گئی اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے, کہو کہ غفور, معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے. اگر کوئی مالداری چاہتا ہے, اولاد چاہتا ہے, یا رزاق, اے رزق دینے والے, اولاد دینے والے مجھے اولاد عطا فرما. اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے جو بندہ طلب کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. مشہور حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک. مشہور دعا ہے. اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کے ذریعے مانگتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کے ذریعے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری سے نکلنے کے لیے سہارا اللہ رب العزت کے نام کو لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو, ان کے دعا کو قبول کی. تو اسی لیے یہ اہم پیغام ملتا ہے کہ جب کبھی ہم دعا کریں تو اللہ کے نام کے ذریعے کریں تو عبادت بھی ہو جائے گی اور دعا بھی قبول ہو جائے گی. کل ہم لوگوں نے سورہ کہف کے تعلق سے کہا تھا کہ اس میں 4 قصے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں 4 اہم قصے بیان کیے ہیں. غار والوں کا قصہ, 2 باغ والوں کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ. 3 کے تعلق سے ہم پڑھ چکے تھے. ایک اور قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. یہاں پر اس واقعے کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کے لیے کہا کہ ان 3 واقعات کے تعلق سے پوچھو, اگر وہ صحیح جواب دے دے تو وہ محمد صحیح نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں بیان کر کے فرمایا کہ دنیا میں جتنے واقعات رونما ہوئے سب کا علم کسی نبی کو ہو یہ ضروری نہیں. اس سے غریب و عجیب و غریب واقعات بھی دنیا میں واقع ہوئے ہیں, اس کا علم تم کو نہیں ہے نہ ان کو ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اس کے بعد اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں نازل کیا. واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم کے درمیان بیٹھ کر نصیحت کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی آ کر کہا کہ اے موسیٰ,
کہ دنیا میں تمہارے سے بڑا علم والا کوئی اور ہے کیا؟ تم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جواب صحیح تھا. انہوں نے کہا نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس، خضر کے پاس جاؤ، جو میرے خاص بندے ہیں ان کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا میں میرا ایک اور بندہ بھی ہے خضر، اس کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کا شوق زیادہ رکھنے والے خضر علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے نکل جاتے ہیں. جب وہ سفر میں نکلتے ہیں خضر کی تلاش میں تو اپنے ساتھ یوشع ابن نون کو لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے، پر پوتے تھے. یوشع ابن نون نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشانی عطا کی کہ تم سفر میں اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لینا، یہ مچھلی جہاں غائب ہوگی وہیں پر تمہیں میرا بندہ خضر ملے گا. موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون کو مچھلی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مچھلی پر غور سے نگاہ رکھنا، جہاں مچھلی غائب ہوگی وہی ہماری منزل مقصود ہے. دونوں سفر میں نکلتے ہیں، درمیان میں دونوں ایک جگہ آرام کرتے ہیں. مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جاتی ہے اور سفر جاری رکھتے ہیں. ایک مدت ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون سے کہتے ہیں کہ مچھلی لاؤ، ہمیں بھوک لگی ہے. یوشع کہتے ہیں کہ موسیٰ میں آپ کو بتانا بھول گیا، جہاں ہم آرام کیے تھے وہیں وہ مچھلی غائب ہو گئی، نکل کر بھاگ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اسی جگہ ہم کو جانا ہے. دونوں واپس آتے ہیں. جیسے ہی وہ جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. خضر اللہ کے ایک ولی تھے، نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے. اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خضر اللہ کے خاص بندے ولی تھے. اللہ رب العزت نے انہیں کچھ خاص علم دیا تھا اور نبی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. خاص علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا. موسیٰ علیہ السلام ان سے مل کر کہتے ہیں کہ خضر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ سے علم حاصل کروں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات کا علم دیا ہے، جو کتاب آسمان سے نازل ہوئی اس کا علم آپ کے پاس ہے. میرے پاس جو علم ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا درجہ ہے، وہ علم کافی نہیں ہے کیا؟ میرے پاس جو علم ہے وہ حاصل کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ جو کام وہ کیا کرتے تھے آگے ہم بتائیں گے، وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کچھ غلط تھی. موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہ آئیے، اگر تم آؤ گے تو بعض ایسے کام ہوں گے جس سے آپ کو اعتراض ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہی ہے. تو خضر علیہ السلام ایک شرط پر ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ آ سکتے ہو لیکن جو کچھ میں کروں گا اس پر اعتراض نہیں کرنا، دوبارہ سوال نہیں کرنا کہ تم نے کیوں کیا. اس شرط پر دونوں سفر پر نکلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام دونوں سفر پر نکلتے ہیں. تو یہ لوگ جس بستی سے نکلے تو ایک جگہ پر سمندر میں کشتی کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. تو کشتی جیسے ہی ساحل پر پہنچتی ہے کشتی والے دونوں کو بغیر کرائے کے سوار کر لیتے ہیں. جیسے ہی دونوں سوار ہو جاتے ہیں تو خضر کشتی کو جو ہے عیبدار کر دیتے ہیں، کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں کیا ہو گیا، کشتی میں سوراخ کرتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کشتی میں جتنے سوار ہیں سب کے سب ڈوب جائیں؟ خضر نے کہا ہم دونوں اس شرط پر سفر میں نکلے ہیں کہ تم میرے کام پر اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے. دونوں آگے نکلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا، میری اس بھول پر آپ گرفت نہ کریں، پکڑ نہ کریں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور دونوں نکلتے ہیں. جیسے یہ لوگ ایک بستی میں پہنچتے ہیں تو چند نوجوان لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو خضر علیہ السلام ایک بچے کو لے کر قتل کر دیتے ہیں، لٹا کر اس کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا تو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیے. خضر نے کہا کہ ہماری شرط ایک تھی کہ تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے. موسیٰ علیہ السلام عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں بھول گیا،
آئندہ کوئی اس طرح سوال کرو تو مجھے اپنے ساتھ نہ لینا۔ تو اس کے بعد پھر دونوں سفر پر نکلتے ہیں، تو ایک راستے میں ایک بستی آتی ہے، دونوں کو بھوک لگتی ہے، دونوں بستی والوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سفر پر ہیں، ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیں۔ بستی والے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، دونوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ لوگ آگے نکلتے ہیں تو بستی میں ایک دیوار گرنے کے معاملے میں ہوتی ہے، تو موسیٰ خضر علیہ السلام اس دیوار کو صحیح کر دیتے ہیں۔ موسیٰ خضر سے کہتے ہیں کہ تم نے بستی والوں کا ایک اچھا کام کیا، ان کا کام کیا، اس پر آپ معاوضہ بدلہ لے لو۔ خضر کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے، ہمارے شرط کے مطابق تم اس سے آگے میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام یہ سارے معاملات کو بتاتے ہیں کہ کشتی کو جسے میں نے سوراخ کیا تھا، معاملہ یہ تھا کہ جس بستی میں ہم پہنچنے والے ہیں وہاں ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، جو بھی کشتی اچھی ہوتی ہے، صحیح سالم ہوتی ہے، اس کشتی کو وہ اپنے حق میں لے لیتا تھا، ظلم کے ساتھ اس کشتی کو قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا، سوراخ کر دیا، تاکہ بادشاہ ان لوگوں کی رزق میں کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ ایک جواب انہوں نے دیا۔ اس کے بعد بچے کو کیوں قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بچہ آگے چل کر یہ کافر ہے اور اس کے والدین دونوں مؤمن ہیں، یہ آگے چل کر اپنے والدین کے لیے ایسا کام کرنے والا تھا جس کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد جب بستی میں سفر کر رہے تھے، بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، دیوار کو خضر نے کھڑی کر دی، اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے مال ہیں، ان کے والد جو کہ نیک تھے، مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے اس دیوار کے نیچے دولت جمع کر دی، اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہاں سے نکال لیں گے۔ تو اس طرح تینوں کا جواب خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو دیا۔ نتیجے کے اعتبار سے ان کے تینوں کام صحیح تھے۔ اب یہ واقعہ ایسا واقعہ تھا کہ ظاہر دیکھا جائے تو نقصان ہے، کشتی کو سوراخ کر دینا، بچے کو مار دینا اور دیوار کھڑی کرنے کے بعد معاوضہ نہ لینا، ایک طرح سے بظاہر جو ہے تعارض ہے، یعنی اعتراض کی بات ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خضر علیہ السلام کا کام صحیح تھا۔ اب خضر کو کیسے معلوم؟ یہ ساری باتیں مفسرین نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی طرف سے، غیب سے کچھ علم دیا تھا، غیب ان کو معلوم نہیں تھا، کچھ علم دیا تھا، اس وجہ سے خضر کو یہ باتیں معلوم تھی۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ خضر کو جو باتیں معلوم تھی موسیٰ کو نہیں معلوم تھی۔ یہاں سے بعض جو غلط عقیدے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری علم، ایک باطنی علم، علم لدنی کہتے ہیں کہ علم ظاہر تو سب کو معلوم ہو سکتا ہے، علم لدنی کا علم خاص لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس کا علم صرف خاص لوگوں کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو باتیں ہیں سب کی سب باتیں ظاہر ہیں، اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے ساری باتوں کو واضح کر دیا، کوئی بات ایسی نہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہو۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے علم لدنی، علم ظاہر و باطن میں اس طرح فرق کرتے ہیں، شریعت میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا، بڑا مقام عطا کیا تھا، اس کے باوجود جب ان کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں آدمی کے پاس علم ہے، تو یہ اپنے بلند مقام ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو علم کا شوق ہونا چاہیے، عمر کے کس مرحلے کو پہنچ جائیں، علم جہاں ہو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے بڑی عمر کو پہنچنے کے باوجود جہاں کہیں ان کو معلوم تھا کہ علم کسی کے پاس ہے تو سفر کر کے جایا کرتے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے علم کے لیے سفر کیا تھا۔ اسی طرح اس واقعے میں ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدین اگر نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کی بدولت ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو یتیم بچے جن کے مال اس دیوار کے نیچے محفوظ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین،
ان کے والدین نیک تھے، اس وجہ سے ان کے مال کی حفاظت کی. جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے وہ مال حفاظت کر کے رکھا. تو اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ اگر والدین نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے اولاد کے لیے گمراہی کے راستے کو بند کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے، اور والدین کو چاہیے کہ نیکیوں میں خود آگے بڑھ کر اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول، ہر والدین، ہر سرپرست ذمہ دار ہیں. اسے بچوں کی تربیت کرنا، نیکیوں پر لے جانا اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر والدین نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دکھاتے ہیں. تو یہ دو اہم واقعات تھے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام ان دونوں کے تعلق سے. ان میں بہت سارے پیغام ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو ان واقعات میں جو پیغام، جو عبرت کی باتیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم تمام کو قرآن کی، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والے بھی بن جائیں. پروردگار جب تک ہمیں دنیا میں رکھیں ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ رکھیں، جب موت آئے تو لا الہ الا اللہ پر آئے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.